مفتی صاحب، قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں؟ نیز قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے بھائی، ہمیں کیا پتہ کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے۔ 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ تو نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے۔ پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ۔ ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں آپ۔ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا، بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا وہ۔ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تمیز سے، شاباش۔ لیکن وہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا، اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا، یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ، تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا، اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا۔ غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے، اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے، اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں، یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے، اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ بتاؤ نا، امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیشنل ہے، یہ ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی۔ تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا، مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں، میں نے نعمتیں دی ہیں، گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا، اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے، تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا، قبر کا عذاب، اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو جاؤ انہی سے جا کے مانگو۔ سمجھتے ہو؟ تمہیں ڈاروین نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ یہ مرغی خود بنی ہے، یہ انڈے، یہ جو مرغی کس دن انڈے سیتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے، یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا۔ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ایوالو ہوئے، یہ اتنے سمجھدار ہو گئے، پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے۔ ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے، نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کسی نے بنایا ہے۔ تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا، اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا، بچہ نکلے گا، حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔
ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا. کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے؟ بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے. پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے, ایوالو ہوا ہے سب کچھ. اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈاروین تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب اسی کا پیدا کردہ ہے, اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. جتنا اچھا عمل کر لو, جنت بنائی اللہ نے ہے, تو تم نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی. آپ کی شہری ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریٹ پہ رک رہے ہیں, دین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے, میں اللیگل رہ رہا ہوں. کہا بھائی اللیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو قومی ہے, تو باغی ہو. تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے. دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہ نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا؟ میرا ہے. تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ. برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی, اسے اللہ بچائے, وہ کوئی 2-4 دن کی ٹھگائی نہیں ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم هذا یہودی فاقتلہ هذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا, میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں.
نمبر ایک وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر دو وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے، سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں، مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آگے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ، آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں، آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں، ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں، ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی، جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا، تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے، اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا، وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے
بولو نہیں دیکھتے، جو فائنل میچ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں، آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا ہے